کچھ نہ ہو، جیب میں پیسے بھی نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو، اور وہ تڑپ رہا ہو، اور اپنی انا کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے وہ کسی کو بول بھی نہ سکتا ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہی پریشانی، یہی عالم، یہی موسم، یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی قوم پر طاری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے، اور آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قحط سالی سے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے، اور ہمیں بارش عطا فرمائے، رحمت والی بارش عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا اور فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، میری قوم قحط سالی میں مبتلا ہو گئی ہے، بچے بل بلا رہے ہیں، ماؤں کا دودھ ختم ہو چکا ہے، مائیں بھوکی ہیں، بڑے بھوکے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں بارش عطا کر دوں گا، تم جاؤ اپنی قوم کو اس کوہ طور پر لے آؤ، ان کو اکٹھا کرو، یہ سب مل کر مجھ سے دعا کریں گے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا اور رحمت والی بارش عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر چلے جاتے ہیں۔ 70,000 کا مجمع ہوتا ہے، 70,000 کا مجمع ہے۔ اب دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ ایک ہی دعا کی جا رہی ہے دوستو، اور عالم یہ ہے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، سارے معاملات کے اندر پریشانیاں ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جس کا کھانا پینا بند ہو جائے اس سے بڑی کیا پریشانی ہوگی، وہ بندہ پھر موت کی طرف رجوع کرتا نظر آتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میرا کچھ نہیں رہ گیا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذرا تصور میں لائیے اور سوچئے کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو تیری امت ہے، یہ 70,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک ایسا گناہگار ہے، ایسا سیاہکار ہے، ایسا بدکار ہے، ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 سال میری نافرمانیاں کی ہیں، 40 سال میرا حکم نہیں مانا ہے، تیرے مجمع میں آ کر بیٹھا ہے، اے موسیٰ اعلان کر دے یہ اٹھ کر اس مجمع سے چلا جائے، میں رحمت کی بارش عطا کر دوں گا، میں رحمت کی بارش عطا کر دوں گا۔ تو دوستو اب دیکھیں رب کی ستار، رب کتنا ستار ہے، چھپانے والا ہے، رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، آج اندازہ لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں اتنی آواز نہیں رکھتا کہ 70,000 کا مجمع ہو۔ اب دیکھیں نا یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، مائک لگے ہوئے ہیں، تو یہ کتنا فاصلہ ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں مائک لگانا پڑتا ہے تو آواز پہنچانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں 70,000 مجمع میں کیسے آواز لگاؤں، کہاں تک میری آواز جائے گی؟
اتنی آواز تو میری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اعلان کرنا تیرا کام ہے، سب تک آواز پہنچانا مجھ رب کا کام ہے۔ تم اعلان کر دو، ہر کسی تک آواز میں پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، جو بھی بدبخت ہے، جس نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے، جو بھی گناہگار ہے، جو بھی سیاہکار ہے، جس سے رب ناراض ہے، 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے مجمع سے چلا جائے۔ اب وہ گناہگار شخص اب اس مجمع کے اندر اعلان کر دیا جائے، جو رب کا سب سے بڑا گناہگار بندہ وہ اٹھ کے چلا جائے، تو دوستو اس پر کیا گزرے گی؟ گناہگار تو ہیں اور رب نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں ہم اپنے آپ سے تو واقف ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں سچ بات کرنے پہ مجبور کرتا ہے اپنے آپ سے، دنیا سے تو ہم چھپا لیتے ہیں، لیکن ہمارا محاسبہ ہم اپنا خود تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر میں کوئی گناہ کر کے آیا ہوں، مجھے تو پتا ہے نا میں گناہ کر کے آیا ہوں، بھلے آپ کو نہیں پتا۔ ہر شخص کو پتا ہے جو گناہ کر کے آیا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر کرم ہو گیا ہے۔ پہلے کی قوموں میں یہ ہوا کرتا تھا، کوئی بندہ اگر گناہ کرتا، کوئی بھی گناہ کرتا، اس کے چہرے پر عیاں ہو جایا کرتا تھا، اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا تھا، لوگ دیکھ کر بتا دیتے یہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے۔ لیکن جب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا کہ گناہوں کو عیاں کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے چہروں پر لکھ دیا جاتا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی حضور دعا کی، اے اللہ میری امت گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، میں تیرا محبوب ہوں، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، میرا امتی اگر گناہ کرے اے اللہ اس کے چہروں پر گناہ کو عیاں نہ فرما۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے آئے اور سامنے پتہ چلے یہ گناہ کر کے آیا ہے، تو لوگ اس کے قریب بھی نہ بیٹھیں، لوگ اس کے قریب بھی نہ بھٹکیں اور کہیں گے یار یہ تو گناہگار، یہ زنا کر کے آ رہا ہے، یہ شراب پی کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی اپنی امت کے لیے، اور پہلی امتوں کے گناہ چہروں پر عیاں ہوتے، اور چہروں پر صرف عیاں ہی نہ ہوتے، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچتا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بدولت ان امتوں کے چہروں کو بھی بگاڑ دیتا تھا، چہرے بگڑ جاتے تھے، اور لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے، یہ بھیڑیے کی شکل بنی ہوئی ہے، یہ اس کی کتے کی شکل بنی ہوئی ہے۔ یہ گناہ کی بدولت ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بگاڑنا، میرے امتی گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، یہ توبہ کرنے والے بھی ہیں، اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو عیاں نہ کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ آج اللہ کے حبیب کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، عیاں نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تیری امت میں، تیری قوم میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میرا حکم نہیں مان رہا، اور جب تک وہ اس مجمع میں بیٹھا رہے گا جب تک میں بارش نہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص ہے وہ اٹھ کر مجمع سے چلا جائے، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف اشارہ ہو، لیکن گناہگار کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ اعلان ہوا، دوسری دفعہ اعلان ہوا، وہ شخص نہ کھڑا ہوا، تیسری دفعہ اعلان کیا گیا، اب اٹھ جائے میری قوم میں سے جو بندہ ہے، جو سیاہکار ہے، گناہگار ہے، اٹھ جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر وہ نہیں اٹھے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا
اے اللہ مجھے اس بندے کا علم عطا فرما، پھر میں اسے کان سے پکڑ کر باہر کر دوں گا، سارے مجمع کے اندر اس کی رسوائی ہوگی۔ پھر جب یہ اعلان ہوا تو پھر دوستو اس شخص پر جو گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، بہت گزری، بہت انتہا درجے کی بری گزری۔ اب وہ کیا کرنے لگا؟ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، بیٹھی جگہ پہ جہاں مجمع کے اندر بیٹھا تھا اور گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، رب کے حضور توبہ کرنے لگا۔ اے اللہ تو ستار ذات ہے، تو عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، تو دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اے اللہ میں اگر یہاں اس مجمع سے اٹھتا ہوں، اس مجمع سے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں طرح طرح کی باتیں کریں گے، مجھے جینے نہیں دیں گے، سارے لوگ کہیں گے دیکھو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ گناہگار ہے، یہ سیاہ کار ہے۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج میری توبہ کو قبول فرما لے، میری توبہ کی وجہ سے بارش بھی عطا فرما دے۔ اب رو رو کر گر گرا کر دعا کرے جا رہا ہے، دعا میں مبتلا ہو گیا ہے، اب دعا مانگے جا رہا ہے۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دے اور مجھے عزت عطا فرما، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری تابعداری میں زندگی گزاروں گا، احکام شریعہ کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عزت کا جو خیال ہے وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ میری عزت لیلام ہو جائے گی، لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ تیری صفات میں ایک ذات یہ بھی ہے، تو ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اے اللہ 40 سال تک اگر تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، مجھ پر پردے ڈالے ہیں، میرے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں، آج میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب اس بندے کی توبہ کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً رحمت والی بارش عطا فرما دی۔ اب